محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو چار لفظ پیار کے میں کیا کروں، دو چار لفظ پیار کے میں کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے سٹیج سے آپ اہل حدیث کی کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وہ اللہ تعالی کے ولی اولیاء اللہ، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کی نشانیاں اور ان کی شروط کے حوالے سے ہے۔ احباب کی طرف سے ایک چٹ بھی آئی کہ اہل البیت کے حوالے سے بھی کچھ کہا جائے۔ میرا یہ موضوع نہیں، شاید کسی اور ساتھی کو دیا ہوا ہو، اگر ہوتا تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ان اصول و قواعد اور ضوابط کی بنیاد پر بات کرتے اور فیصلے کو ضمیر کی عدالت میں رکھتے کہ اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ ہونے کے ناطے سے اہل بیت میں ہیں تو باقی بیویوں کو بھی اس معیار میں ہونا چاہیے۔ اگر اہل بیت کا معیار یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات پاک ہے تو جتنے پاکیزہ تن ہیں میرے محبوب کے ساتھ انہیں اس بیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر معیار بیٹی کا ہونا ہے تو پھر میرے محبوب کی جتنی بیٹیاں ہیں انہیں بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر اولاد ہونا معیار ہے تو میرے محبوب کے بیٹے جن کی وجہ سے آپ ابو القاسم کہلائے، عبداللہ طیب طاہر کہلائے، اور ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہوئے آخر مجبوری اور پریشانی کیا ہے؟ اگر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں شامل ہیں اس وجہ سے کہ وہ میرے محبوب کے فرسٹ کزن ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں، تو
تو پھر جتنے بھی چچا زاد بھائی ہیں انہیں بھی اہل بیت میں لے آئیے. اگر معیار یہ ہے کہ وہ داماد ہونے کی وجہ سے ہیں تو پھر میرے محبوب کے باقی داماد بھی آئیں گے. اور اگر اہل بیت میں جناب حسن اور حسین کو داخل کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ نواسے ہیں تو میرے محبوب کے نواسے اور بھی ہیں, نواسیاں اور بھی ہیں. اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ کے وجود سے جو سیدنا محسن ہیں ان کا نام کیوں نہیں؟ خیر یہ الگ موضوع ہے. میرے رب نے انشاءاللہ توفیق دی تو جس بھائی کا ہے وہ نبھائیں گے. اللہ کے ولی, لفظ ولی سن کے میرے اور آپ کے ذہن میں ہمارے معاشرے سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ میرے خیال میں کوئی مخفی نہیں ہے. ولی کا لفظ سنتے کہ لمبا سا اس نے جبہ پہنا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں کافی سارے کڑے ہوں گے, پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اور اس نے مرکیاں پہنی ہوئی ہوں گی, ہاتھ میں کوئی لمبی سی متہر ہوگی اور ادھر ادھر کے معاملات میں کہیں بیٹھے ہوئے, کہیں گھوٹتے ہوئے, کہیں پیتے ہوئے, کہیں پلاتے ہوئے وہ چل رہا ہوگا. تو ولی کا یہ عمومی سکیچ جو بنتا ہے یہ اپنی جگہ پر, لیکن ہم ان سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک ولی ولی کہہ کر کے ولیوں سے دھوکہ کھایا. آئیے اصل ولایت ان کے لیے, وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں. وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. اگر بات جاموں کی ہے, پینے اور پلانے کی ہے, تو ہم نے ساقی کوثر سے جام پیے اور ان سے پینے والے ولی آج میں دکھاتا ہوں. بھائیوں, ولی کی نشانیاں ہیں, آج 6 بتا کے جاؤں گا, رب نے زندگی رکھی تو پھر باقی بعد میں. اللہ کا حقیقی ولی وہ پیتا ہے, جی بھر کے پیتا ہے اور محبوب کے ہاتھوں دیے ہوئے جام پیتا ہے. دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا, دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں. رب کا قرآن بولا, سورہ یونس بولی. ویسے تو سارا قرآن ولیوں کی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے, لیکن میں جن 6 کا ذکر کرنے لگا ہوں رب نے سورہ یونس میں ذکر کر دی. الا کا لفظ وہاں لایا جاتا ہے جہاں کوئی دھوکہ ہو, جہاں کوئی فراڈ کر رہا ہو, جہاں کوئی سوئے ہوئے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو. الا خبردار ہو جائیے, جاگ جائیے, بیدار ہو جائیے, ہوش میں آئیے, اٹھ جائیے, کانوں کو کھول لیجئے, آنکھوں کو کھول کے اپنے آپ کو زندہ و بیدار کر کے ہوشیاری کے ساتھ ذرا معاملہ آگے ذرا خطرناک آ رہا ہے. دنیا نے اس کے اوپر 2 نمبری, 3 نمبری, 4 نمبری, 10 نمبری اور پتہ نہیں کتنی نمبری, جتنی کوٹھیوں کے نمبر اتنے نمبر گاڑیوں پہ چلا رکھے ہیں. الا ہوشیار رہنا, جاگتے رہنا, خبردار رہنا. جب پٹھان بابا آپ کی گلی میں آ کر کے سوٹا مار کے کہتا تھا نا ذرا جاگتے رہنا, وہ بھی ایک دور تھا. کن سے؟ اپنوں سے, اپنوں کے لیے جی, ان سے کہ جو خیر کائی کے روپ میں رات کے اندھیروں میں کسی بھی شکل میں چوری یا ڈاکے کے لیے آئیں تو اللہ نے کہا لوگو الا خبردار رہیے. اس کے بعد اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے, کیوں بھائیو؟ الا انا کا لفظ کیوں لایا جاتا ہے؟ انا ریگ مال ہے. ریگ مال کہاں مارا جاتا ہے؟ اگر آپ نے اس جگہ کوئی رنگ کرنا ہے
تو پہلے اس رنگ کو کچا کیا جائے گا، ریگ مال مارا جائے گا، وہاں اپ ڈاؤن برابر کیے جائیں گے، اس میں پوٹین بھری جائے گی، پوٹین بھرنے کے بعد پھر ریگ مال مار مار کے مانج کے صاف کر کے زنگ اتارا جائے گا، پھر اس کے اوپر کوئی رنگ چڑھایا جائے گا۔ اللہ ولیوں کے رنگ بیان کرنے سے پہلے جو غلط چڑھے ہوئے رنگ ہیں ان کو انا کے ریگ مال سے رگڑ رہے ہیں، اور انا وہاں لایا جاتا ہے اصول بلاغت میں جہاں سننے والے کو کوئی شک ہو، یا اس نے پہلے کچھ اور سن رکھا ہو، یا اس کے ذہن میں، اس کے دھیان میں، اس کی نظر میں، اس کی فکر میں، اس کی سوچ میں، اس کے عقیدے میں کچھ اور ہو، تو انا لایا جاتا ہے کہ معاملہ شک والا نہیں، شک ہے تو نکال دو، ریب ہے تو نکال دو، منون ہے تو ختم کر دو، معاملہ کوئی اور ہے تو اس کو ہٹا دو، بات بڑی پختہ ہے، بات بڑی یقینی ہے، بات بڑی اٹل ہے، فیصلہ دو ٹوک ہے، موقف بڑا مضبوط اور ٹھوس ہے۔ الا انا، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیں؟ کہا اولیاء اللہ، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا ہو۔ 2 نمبر ولی، اس کے ساتھ نسبت اضافت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اولیاء الشیطان۔ اولیاء الشیطان مارکیٹ میں وہ بھی ہے، جب چاول لینے جاتے ہیں سٹھڑا بھی ہے، مارکیٹ میں ٹوٹا بھی ہے، مارکیٹ میں سپر باسمتی بھی ہے، کرنل اور دیگر بھی ہے، سیلا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ جب تو نے زردہ بنانا ہوگا تو تجھے ٹوٹا بھی کوئی دے سکتا ہے، لیکن تیری آنکھ کھلی ہوگی، چیک کرے گا، لائے گا، سیمپل دیکھے گا، کہے گا جناب گھر میں لے کے جاؤں گا، شادی کا موقع، اتنے بنانے ہیں، تیرے سے لینے ہیں، اتنے جو ہے میں نے بیچنے ہیں، یہ معاملہ ہے، جا کر کے چیک کر لو، ابال کے دیکھ لو، پکا کے دیکھ لو، اگر ٹیسٹ اور رنگ وہی نکلے جو میں نے بولا ہے تو میرا حق بنتا ہے میرے سے لینا، نہیں تو کسی اور سے لینا۔ اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، جو رب کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کے اولیاء، ان کی ظاہری نشانی یہ ہوتی ہے لا خوف علیہم، لا، انہیں ماضی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، خوف ماضی کا ہوتا ہے اور حزن جو ہے یہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ ہم اور غم یہ 2 الگ ٹرمز ہیں، ماضی میں نقصان ہوا ہے تو یہ غم ہوتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، ماں اللہ کو پیاری ہوگی، باپ رب کو پیارا ہو گیا، مکان گر گیا، چھت گر گئی، نقصان ہو گیا، بھٹا بیٹھ گیا، جب اس کی یاد آتی ہے تو غم ستاتا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا بنے گا، میری جاب کی کیا بنے گی، میری تجارت، میری ٹریڈ، میری دکان، یہ کیا بنے گا، یہ ہم ہوتا ہے۔ اور محبوب اسی لیے اپنے رب کے حوالے خود کو کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے ماضی کے غم سے دوچار کرنے والے اور مستقبل کے ہم اور حزن و ملال سے پریشان ہونے سے بچانے والے، اللہ مجھے اپنے سائے میں لے لے۔ تو ولی کی ظاہری نشانی یہ ہوگی اسے اپنے ماضی کے کسی دن کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ ادھر میں ولیوں کے غم دکھاؤں تو ایک پوری تفصیل ہے، پوری داستان ہے، پوری کہانی ہے، اور میرے پاس کتابیں ہیں، تحریریں ہیں کہ ماضی کے غم ولیوں کو کھا گئے، وہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اسے پانا تھا، ایسے پانا تھا، روپ کیوں دھارا، میں ادھر کیوں آیا، میرا مسئلہ کیا ہے، میں اس وجہ سے، میں سہون شریف کے ایک ولی سے ملا، سہون شریف کے ایک ولی سے ملا، اور ولی بھی گھر کا ہے، آنکھوں دیکھا، ہاتھوں بنا، ماشاءاللہ لمبی ساری داڑھی، ملتان شریف سے ایک خاتون کو بھگایا اور جاتے ہوئے داڑھی شیو کر کے شاپر میں ڈال کر کے اپنے بابا کو دے گئے، لے پیو سانب کے رکھ، آئی چاندہ سے نا، کہاں جا کر کے چھپے، سیون شریف، سیون شریف، 1 2 نہیں، 7 سال تلک ولی بن کے، ملنگ بن کے، گھوٹ گھوٹ کے دیتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے، اور سرزمین سندھ کے اندر، باب الاسلام کے اندر اپنے جو ہے ماشاءاللہ رنگ چھوڑتے رہے۔ جب واپس لوٹے نا تو ملاقات ہوئی، تایا جی تھے، میں نے کہا تایا جی کیسا رہا ماضی، کہندہ پت دکھ ہی ماری جاندے، ماجی دے غم لے کے بہ گئے، فلاں جو تھا نا ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ بڑوں نے ایسے کر لیا، وہ میرے پاس نہ رہی، وہ چھوٹ گئی۔ اور پھر مستقبل کا ہم کیا ہے، 85 سال کی عمر میں 7ویں شادی،
فون آیا تائی نو ویکھن نہیں آئے گا. میں نے کہا جی ولیاں دے گھر تے جانا چاہیے. گئے, ملاقات ہوئی. میں نے کہا تایا جی پت تو نہ کدی کمی جڑے لوکی کہندے نے. میں نے کہا ٹھیک ہے, لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں, پہنچی ہوئی سرکار کہتے ہیں, ہستی کہتے ہیں, بہت نام لیتے ہیں, لیکن میری تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اب تو داڑھی رکھ لیں, 85 سال عمر ہوگی. کہنے لگے پت ابھی تو میں جوان ہوں. یہ بھی رنگ ہے, یہ بھی ولی ہے. ماضی کا خوف, مستقبل کا ہم کیا سنا رہے ہیں. پت لگتا ہے کہ جے ٹر گیا تو تیری اس چاچی دا کی بنوں. ہم نے کہا بھی گھبرائیں نہیں, تائی ہے, کوئی بات نہیں, والدہ کی طرح ہیں, اس مقام پہ ہیں, اس سٹیج پہ ہیں, اللہ کی توفیق ہے, پریشان نہیں ہوں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھتیجے ہیں. لیکن ادھر کیا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنے ولیوں سے ملا ہوں کہ جن کو ماضی کے اندر کیا ہوا, کائنات کا سب سے بڑا ولی وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. سب سے بڑا ولی وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. اس کے ہم اور غم کچھ ایسے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میرے بعد میری اولاد بھوکی نہیں مرے, اللہ میرے بعد میری بیویاں, میرے بعد یہ مسئلہ کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا, میرا معاشقہ, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا. لیکن ادھر کیا ہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ وقت کا سب سے بڑا ولی کیا بول رہا ہے. میں نشانیاں بتاؤں گا, انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ان کے چہرے پہ خوف نہیں ہوتا. اور میں نے ماشاءاللہ دنیا کے یہ جو 2 نمبر ولی ہیں, ان کے چہرے پہ کبھی آپ بے شک کہہ لیں جی بڑا روپ چڑھا ہوا ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے خوف کیا ہوتا ہے. پاس بیٹھ کے ایک بار بات کی نا, درباروں کے اوپر, مزاروں کے اوپر زندگی کے 10 سال بتائے, ایسے نہیں بتائے, اندر کی بات کہہ رہا ہوں اور اندر کی خبر ہے. ڈر بڑا ہوتا ہے تھے کوئی اور کبھی نہ کر لے, دوجے دی آن کے کھان. اور یہ اگر نہیں یقین آتا تو کرما والی سرکار آ جائیں. 2 اڈے بنے ہوئے, اکاڑا, جی ٹی روڈ. ادھر والے کہہ رہے ہیں بابا جی ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں, ڈھونگ ہے, فراڈ ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ڈر ہے کہ اگر ہم نے ایسے نہ کہا تو ہماری گدی نہیں چلے گی, دوسرے خاندان کی چل جائے گی, جو چچے ہیں, تائے ہیں, ان میں کزن ہیں, وہ ان کے پاس ہوگی. وہ کہتے ہیں جی وہ جھوٹ بولتے ہیں, بابا جی ہمارے پاس ہیں. یہی معاملہ میں نے پاک پتن شریف میں دیکھا. آئیے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, ہم اپنے موضوع پہ بات کریں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین, بھئی حافظ تو بیٹھے ہوں گے نا, کہیں یہ نہ کہیں کہ مندرہ والا میں کوئی اپنا جو ہے وہ مندر پھینک گیا تھا. نہیں, کیا ہے؟ الذین آمنوا. الذین, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو محبوب کے دیے ہوئے ہاتھوں سے 6 جام پیتے ہیں. الذین آمنوا کا معنی, الذین آمنوا, جو محبوب ساقی کوثر ان کے ہاتھوں سے ملنے والے 6 جام آنکھیں بند کر کے پی جاتے ہیں. پہلا جام, آمنو جب کہا تو کتنی چیزیں آ گئیں؟ 6 فلیور, 6 رنگ. انرجائل جب آتا ہے تو اتنے رنگ. جب آپ کو کوئی ماشاءاللہ یہ ٹینگ آ گیا تو اس کے اتنے رنگ. فلاں آئٹم ہے, لکس صابن ہے تو اس کے اتنے فلیور, اتنے کلر, اتنی چیزیں. فلاں جو ہے آپ نے شیمپو لینا ہے تو ذہن میں آ جاتا ہے الذین آمنو. ولی, اس کی ولایت, اس کے رنگ, پینے والے جام, چڑھنے والے نشے کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ان تؤمن باللہ کے تحت وہ کیا کہتا ہے؟ آمنت باللہ. وہ توحید کا جام پینے والا ہوتا ہے. بھائیو بات ذرا سننے والی ہے, بے شک آپ دائیں بائیں جائیں, اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے, لے آئیے. میں ولی مانوں, میں گھٹنے پکڑوں, میں اس کے جو ہے پاؤں دابوں, میں اس کی مٹھیاں بھروں, میں اس کو مال سے کروں, میں اس کی خدمتیں کروں, زانوے تلمذ ہو کے بیٹھوں, لیکن پہلا رنگ کہ وہ توحید کا جام پینے والا ہو. آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جام پلائے. پہلے نمبر پہ یہ جام گھر کے اندر سیدہ خدیجہ نے پیا کہ نہیں پیا؟ اور محبوب نے خود جو ہے وادی میں, کہاں وادی میں, کس وادی میں؟ غار ہرا میں. وہاں پر جب آئی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق, تو محبوب نے کیا کہا تھا؟
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے کہ محبوب خود پیو، آپ پیو گے، آپ پہ کے پینے والے آپ کے ولی ٹھہریں گے۔ الذین آمنوا، ایمان 6 جام پلاتا ہے۔ پہلا جام اللہ کی توحید کا، رب کی ربوبیت کا، اللہ کی اسماء کا، رب کی صفات کا۔ لائیے جس ولی کو اللہ کے ناموں کا ہی پتہ نہیں ہے وہ ولی کیسا ہے؟ نمبر ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نیچے کوئلے پڑے ہیں، نیچے اوپر وجود پڑا ہے، سینے پہ پتھر پڑا ہے، گلے میں رسی ہے۔ اللہ کا ولی جب بولے گا تو بول سے پتا چلے گا فلیور اس نے کیا پیا ہے، اور جس نے پی ہوتی ہے نا وہ اپنے ہی بول بولتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ ایک اور ولی ہے، سولی پہ چڑھایا گیا، نام خبیب ہے رضی اللہ تعالی۔ کمرے میں لے جایا گیا، پھل سامنے، منظر سامنے، بچے سامنے، ماضی اور مستقبل سامنے، اور کہا گیا دیکھ ابھی تھوڑی دیر میں تجھے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اور جب تو پھانسی پہ چڑھے گا نا تیری زبان لٹک جائے گی اور آنکھیں باہر نکل آئیں گی، رنگ کالا ہو جائے گا، من کا ٹوٹ جائے گا، پرندے تجھ کو نوچ جائیں گے، اور جب تو گرے گا تو مردار کی طرح گرے گا، معاذ اللہ۔ بڑے بڑے بول بولے، لیکن اللہ کے ولی کی پہچان وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں۔ توحید کا جام پیے ہوئے کیا کہا تھا؟ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی۔ اور مارنے والوں، اگر رب کے لیے، رب کے نام پہ، اللہ کی توحید پہ، اللہ کی خاطر اخلاص کے اوپر موت آ گئی تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میں جب گروں گا اور مروں گا تو کس جنب گروں گا، دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، زبان باہر نکلی ہوگی یا آنکھیں باہر ہوں گی، یا چہرے کا رنگ فک ہوگا یا کالا ہوگا۔ الا ای جنب کان فی اللہ مصرعی، مجھے تو اللہ کی توحید ہے، اس کے اوپر موت آئے تو اور کیا۔ جناب خباب کے سر میں لٹھ ماری گئی، دنیا چکرا گئی کہ کیا ہو گیا، سر کا بھیجا نکل گیا، درمیان والا حصہ بیٹھ گیا، لیکن اللہ کا ولی ہے، کیا پیا ہوا ہے، اس نے کیا چڑھا رکھا ہے، کون سا جام پیا ہے؟ محبوب کے ہاتھوں، ساقی کوثر کے ہاتھوں، الذین آمنوا، ایمان والا، ان تؤمن باللہ، ساری کائنات کٹ کے رہ گئی، لیکن اللہ کے ولی نے رب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زبان سے کیا نکلا؟ لا الہ الا اللہ۔ زبان سے کیا نکلا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ زبان سے کیا نکلا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ زبان سے کیا جاری ہوا؟ یارو ایک ولیہ کی بھی ملاقات کروا دوں۔ آج مکہ اکٹھا ہے، بازار سے نکل کر کے کھلے میدان میں لایا گیا ہے، دونوں طرف اونٹ ہیں، ادھر پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وقت کا بڑا سردار، کفر کا امام کھڑا ہے، نیزہ لے کر کے کھڑا ہے، اور دنیا کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے دیکھ جس کے جام تو نے چڑھا رکھے ہیں نا، نشے کو اتار۔ کس نشے میں؟ یہ تجھے لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ ان کی جے، یہ بیت اللہ، یہ 360 نظر نہیں آتے؟ کیا پیا ہے، کیا بولتی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ذرا بول، اپنے عقیدے کو واضح کر۔ اللہ کی ولیہ نے کیا پیا ہوا ہے؟ توحید کا جام پیا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں مار ڈالیں گے، کہا مار دو، کہا کاٹ ڈالیں گے، کہا کاٹ دو، کہا 2 ٹکڑے کر دیں گے، کر دو، کہا چیر ڈالیں گے، چیر دو، کہا تیرا وجود ننگا ہو جائے گا، کہا پرواہ کوئی نہیں۔ اونٹوں کو اشارہ کیا گیا، جسم کو چیرا گیا۔ حضرات کس برے طریقے سے چیرا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ آج یہ گھبرائے کیوں نہیں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ ولی کے چہرے پہ خوف نہیں دیکھا گیا، ولیہ کے چہرے پہ خوف نہیں دیکھا گیا، حزن اور ملال نہیں، ماضی کا غم نہیں، مستقبل کی خوف اور اس کا خطرہ نہیں۔ حضرات سیدہ آسیہ کا تو آپ نے پڑھا ہے کہ فرعون نے، ذی الاوتاد نے دیواروں کے اندر جو ہے جسم دیواروں کے ساتھ لگا کر کے، میکے ٹھوک کر کے، ہاتھوں سے شروع کی بازوؤں میں اور پورے جسم میں پاؤں تلک لٹکا کر کے اس موت مارنے کے لیے تیار ہوا ہے، لیکن رب کے ولی ایمان لے کر کے آئی، وقت کی ولیہ ہے، اللہ نے مثال دی ہے مومنوں کے لیے۔ کیا کہا کہ مجھے ہائے میں مر گئی، ہائے میں گئی؟ نہیں، کہا جو تم سے ہوتا ہے کر لو، میں نے تو رب سے وعدے کر رکھے ہیں، مجھے جنت میں اپنا محل نظر آ رہا ہے۔
یہ ولی ہوتے ہیں، انہیں خوف نہیں، انہیں ڈر نہیں، انہیں توحید کا پاس، انہیں رب کا پاس، اللہ کا دھیان، اسی چیز کے اوپر جینا، اسی چیز کے اوپر مرنا، اور یہی ان کی عظمت، یہی ان کی علامت، ان تؤمن باللہ۔ ولی کی نشانی ہے مرتا مر جائے گا غیر سے، غیر کے سامنے کشکول پھیلا کے نہیں مانگے گا، کہے گا میں نے رب سے لینا ہے۔ اور جو در در پہ مانگے، جو در در پہ مانگے۔ محلہ شریف پورا فیصل آباد میں ایک ولی سے ملاقات ہوئی، دستک کوئی باہر نکلا، پاجی ولی تواڈے دروازے تے نے کچھ پا چھڈو۔ میں نے کچھ پیسے پکڑائے تو سامنے چکی والا آ گیا، پاجی تانوں پتہ ہے کنوں دے چھڈے جے 2 نمبری کردا۔ میں کہا پاجی انہیں کیا ولی ہے، میں من لیا ہے۔ کہندے نہیں جی انہاں دیاں لوماں چلدیاں نے، 47 لوماں نے اپنیاں، 3 فیکٹریاں نے، کروڑاں پتی نے۔ میں پھر پیچھے گیا، میں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولایت کو بڑی برکت لگائی ہے۔ کہندے پت جمعرات نو منگی دا ایسے پیشے تو سارا اللہ نے دیتا ہے تو ادھا ہی ہونا ہے۔ ولی اللہ رب کے در کے اوپر لوگوں کو لے کر کے جائے گا اور توحید کے لیے زندہ رہے گا، توحید کے لیے موت آئے گی۔ یہ ولی کی نشانی ہے، ان تؤمن باللہ۔ آئیے میں دکھاؤں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے ولی، چھوٹے ولیوں سے ملاقات میں نے کروائی جنہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اور ان کو جو ہے مان کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیعت کر کے آپ کے جو ہے ولایت کو اختیار کر کے اللہ کے ولی بنے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان کا ہوتا ہے جو ایمان لائے ہوتے ہیں۔ ان تؤمن باللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکے کی زندگی تنہا ہے کیا کیا ہے؟ توحید کے لیے لڑے۔ حضرات میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا آپ توحید کے لیے لڑ رہے ہیں، میں نے آپ کو شیب ابی طالب میں دیکھا آپ توحید کے لیے بھوکے مر رہے ہیں، میں نے طائف میں رب کے ولی کو دیکھا روڑے پڑ رہے ہیں لیکن اللہ کی توحید پر آنچ نہیں، میں نے غار ثور میں چھپا ہوا دیکھا لیکن رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں، میں نے ہجرت کی راہوں پہ زخمی پاؤں دیکھے ولی اللہ، لیکن اللہ کی توحید کے اوپر کوئی کسی طرح کا آپس میں لین دین اور مداہنت نہیں، میں نے رب کے ولی کو دیکھا ہے۔ یہ احد کے اندر، یہ اس سے پہلے بدر کے اندر، یہ خندق کے اندر، یہ اسی طریقے سے آگے چل کر کے وہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر میں رب کے ولی کو دیکھ رہا ہوں۔ جناب خیبر کے اندر یہ غزوہ، یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر، حتیٰ کہ غزوہ حنین میں رب کا ولی اکیلا کھڑا ہے اور دنیا نے چڑھت ماری ہے آج تیرے ساتھی کہاں گئے؟ جواب آیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، رب کی توحید کے لیے کھڑا رب کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ کوئی نہیں، دنیا کا تعارف ہے، اگر کسی کو شک ہے تو میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ حضرات میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے ولی، کائنات کے سب سے بڑے ولی، ولیوں کے امام جن کے اوپر ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، ان کی زندگی کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر، کسی سابقہ نبی کی قبر کے اوپر منت اور مناجات کے طور پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے، کشکول بڑھاتے ہوئے، کسی اور سے مانگتے ہوئے ان کی سیرت نہیں ملی۔ اس سیرت کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، پرکھا جائے تو مجھے یہ مل رہا ہے کہ ایک ایک غزوے میں کتنے کتنے ساتھیوں کے سر پیش کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، کوئی کان کٹوا رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی توحید کی پاسداری کے لیے۔ اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو سچے ولی کی علامت ایک اور بھی سن لیجئے، اس کی قبر کے اوپر کبھی شرک نہیں ہوتا۔ سچے ولی کی پہچان دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ میں دنیا میں اگر یہ قبریں دکھا سکتا ہوں تو صرف اہل الحدیث کی ہیں۔ آئیے یارو، میرے پیغمبر نے، کائنات کے سب سے بڑے ولی نے اپنے رب سے جاتے ہوئے دعا نہیں کی اللہ میرے مزار کو، میرے دربار کو کائنات میں اس طریقے سے معروف کر، میری آل اولاد پیچھے جو ہے وہ عرس لگائے، میلے لگائے، ٹھیلے لگائے، دنیا آئے، پتہ چلے۔ محبوب کہہ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اللہ میرے جانے کے بعد زندگی میں لڑا تیری توحید کے لیے، جیا تو تیری توحید کے لیے، جھکا تو تیری توحید کے لیے، اٹھا تو تیری توحید کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر کے اوپر کوئی سر رکھنا بھی چاہے تو تو رکھنے نہ دینا، رکھنا بھی چاہے۔ بھائیو سچے ولی کی قبر پہ جا کر کے کتنے ترلے کرتے ہیں، تھوڑا سا چل منہ پر اینو کر،
پھر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ پیرے دارا چوم لین دے. کیوں چومنے دے؟ محبوب دعا کر کے گئے. رب کے ولی کی سچی پہچان یہ، وگرنہ تو پتہ نہیں کیا کیا چاٹتا، کیا کیا چومتا، کیا کیا خاک وہاں کی چھانتا. یہ سچے ولی کی پہچان ہے اور علامت ہے. اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے. دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، ہر لمحے پورے سال کے 12 مہینوں میں، 360 دنوں میں، ایک دن کے ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کے اندر میرا رب حفاظت کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ وہاں نظر آ رہا ہے کچھ ایسا؟ کوشش بھی کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ کرتے نہیں ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن رب نے پہرے لگوا رکھے. اور اللہ کا شکر ہے میں نے کائنات میں دنیا کے 210 ملکوں کے اندر اہل الحدیث کی قبروں کو دیکھا ہے. اگر وہ پاک ہیں تو انہی چیزوں سے پاک ہیں. رب کا شکر ہے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی ولیوں کی کمی نہیں. سچے ولی، سچے ولی. لوگ تو کہتے ہیں نا جی درویش. میں درویش نہیں، اللہ کا شکر ہے اہل حدیث درویش نہیں درویش ہوتا ہے. یہ در در جانے والا نہیں، در در تلاش کرنے والا نہیں. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. 2 نمبر. 1 نمبر کیا ہے؟ ڈھونڈے گا تو درویش ہوگا، در ڈھونڈے گا، موتی ڈھونڈے گا، حدیث میں جائے گا. اور کبھی نسائی میں، سنن نسائی میں، کبھی ابن ماجہ میں، اور کبھی سنن ابی داؤد میں، کبھی جو ہے امام مسلم کی صحیح میں، کبھی صحیح بخاری میں، کبھی مسانید میں، کبھی جوامع میں، کبھی قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، کتاب و سنت میں. ڈھونڈے گا تو موتی ڈھونڈے گا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہیں سامنے یہ کر رہا ہوگا. لیکن در در پہ جا کر کے یہ سر جھکانے والا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. یہ اپنا سر نہ کسی اور کے در پہ جھکاتا ہے، نہ جھکنے دیتا ہے. اگر کوئی جھکانے پہ آئے اس کو پکڑ کر کے اٹھا کر کے کہتا ہے ذرا ہوش کر. سچے ولی کی پہلی پہچان کیا ہے؟ توحید کا علم بردار ہوگا، زندگی بھر اس کے لیے جیے گا، زندگی میں اس کے لیے لڑے گا، اسی کے اوپر مرے گا. اور جب موت آئے گی تو موت سے پہلے دعا کرے گا اللہ میری قبر کے اوپر، ڈھیری کے اوپر کوئی دربار نہیں بنے، کوئی مزار نہیں بنے، کوئی پریشانی نہیں آئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو. اہلاً وسہلاً والسلام علیکم ہدیۃ منا نہدیھا الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تقبح الدنیا وفیھا انتم. حضرات آپ نے اپنے دل نچھاور کیے. سچے ولی کی پہچان آپ سن رہے تھے. پہلی نشانی یاد رہے گی؟ جیے گا تو توحید کے لیے، لڑے گا تو توحید کے لیے، مرے گا تو توحید پر. اور جاتے ہوئے دعا کیا کر کے جائے گا کہ اللہ میری قبر کے اوپر مزار، دربار، ڈھیری، پوجا پاٹ، یہ منظر، یہ مناظر. جی دوسری شرط ان تؤمن باللہ و ملائکتہ. اسے کرامن کاتبین کا ڈر ہوتا ہے. اسے کرامن کاتبین پر ایمان ہوتا ہے کہ دائیں بیٹھا ہے نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں بیٹھا ہے. یہ ہوتا ہے سچا ولی، سچا ولی، کھرا ولی، 1 نمبر ولی، جینون ولی. یہ کسی کے گھر میں گھس کر کے کسی کی جو ہے بیٹی، کسی کی عزت، کسی کا معاملہ یہ 2 نمبریاں نہیں کرتا. آیا دیکھا معاملہ اس کو فزیکلی ہے، ولی اللہ کو لے چلیے، ہاں جی انہاں نو جن چمبڑے اسیبا، یہ ولی نہیں ہے، جھوٹ ہے. تشخیص اگر صحیح نہیں کر رہا ٹھیک ہے، وہ مجبور ہو کے چلا آیا ہے، تیرے پاس آ گیا ہے، تیرے دروازے پہ آ گیا ہے. اللہ کی قسم بابا جی کی گدی آج بھی چلتی ہے، 60 سالہ پرانی ہے، ڈیرا موجود ہے. لیکن کس لیے چھوڑی؟ کیوں چھوڑی؟ اس لیے نہیں کہ وہاں آمدن کی کمی تھی، رب کا دیا ہوا سارا کچھ تھا، پورے ملک کے اطراف و اکناف سے دنیا آ رہی تھی، لیکن کسی کی عزت کو مجبوری کے وقت فائدہ اٹھانا یہ سچے ولی کی علامت نہیں. محبوب کے پاس، کائنات کے سب سے بڑے ولی کے پاس ایک مجبور خاتون قیدی شکل میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟
اگر آج کے ولی ہوتے معاملہ کیا ہوتا؟ لیکن سچا ولی اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ نیکی لکھ رہا ہے، یہ برائی لکھ رہا ہے، میرے رب کی سی آئی ڈی جو ہے وہ مضبوط ہے، وہ تیز ہے، لمحے لمحے کی خبر ہے، میرا غلط جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اور منہ سے زبان سے نکلے ہوئے جملے اور کلمے، ان کی صداقت اور حقانیت، ان کا سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ایسے نہیں کرتا کہ جنہیں جنہیں منڈا لینا ہے آئیو، جب تک نہیں پکڑے جاتے کرنی والے، جب پکڑے جائیں تو جعلی 2 نمبر۔ یہ کیا ہوا؟ جعلی تو جعلی ہوتا ہے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو۔ او بھائی جعلی تو جعلی ہے، نہ پکڑا گیا تو جھولے لال، پکڑا گیا تو پھر میرے بھائیوں کی باتیں سن کے ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں۔ بنا تو بنا کیا ہے؟ نیٹ پہ آ گیا ہے، خبر مل گئی ہے، 300 بچے دیے ایک پیر نے، کیا نشانی ہے؟ کیا ولایت ہے؟ کیا عظمت ہے؟ نہیں، سچا ولی 80 سال بھی گزر جائیں تو مانگتا رب سے، رب ہب لی من الصالحین الذین آمنوا۔ ان کو ڈر نہیں ہوتا، ان کو خوف نہیں ہوتا۔ اور ادھر خوف کی علامت کیا تھی جب پکڑا تھا نا پولیس نے؟ سچے ولی ساری ولایتیں سر جھکے ہوئے، شرمندہ، مستقبل کیا ہو رہا تھا، کیا بن رہا تھا، لیکن نہیں، ادھر فرشتوں کا ڈر۔ اور تیسرا جام محبوب نے دیا تھا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ ان کے پاس آسمان کا نصاب ہوتا ہے، ان کے پاس آسمان کا، وقت کے پیغمبر کی کتاب ہوتی ہے، کتاب و سنت کے وہ دائی ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں، حامل ہوتے ہیں، بلاتے ہیں تو اس طرف، سناتے ہیں تو وہ، بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے نہیں۔ انہیں کسی کو دم کرنا ہو نا تو کیسے کرتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ وہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے یوں نہیں پڑھتے، کڑکڑے کڑکالی، دشمن منجے پالی، ڈھگا حل پنجالی دا، رل مل جھگا گالی دا، اسرد نسرش کالے کلکتے والی، تیرا وار نہ جاوے خالی، ساڑھے تھانتے مت آویں، پنگا نہ لوی، نہ چھیڑ ملنگانو نیتے۔ نہیں، ان کے لب و لہجے اللہ کی کتاب سے، رب کے نصاب سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے۔ دم کریں گے تو کیا کریں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ کیا کہیں گے؟ ان کے دم اور درود اس چیز کے تابع ہوتے ہیں، ان کی ولایت، دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بول ہوتے ہیں، ان کے تھوک میں اللہ نے برکت، ان کے نفث میں کانا ینفث ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کچھ اور ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ حضرات وقت کو مد نظر رکھ کے 3 نشانیاں یاد رہیں: توحید کے علمبردار، اللہ کا ڈر اور خوف، فرشتوں کا خیال کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے نصاب سے باہر نہیں۔ یہ نہیں کہ کراس کر کے سر درد ہے تویز دیں گے، کراس ماریں گے، لکھیں گے 1 2 3 4 5 ادھر کی ادھر کی، اور پھر جا کر کے آپ کو کہیں گے انہوں گھر جا کے 20 چھتر مارنے، اور جب کھول کے دیکھا تو اندر جو ہے خلفائے ثلاثہ کے نام۔ یہ سچے ولی کی علامت نہیں ہے۔ چوتھی نشانی وَرُسُلِهِ، وہ بات بات پہ پیغمبر کے رسول کی پیروی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جو محبوب نے کیا ہے وہی کرے گا۔ پیغمبر نے سونا پہنا، یہ پہنے گا؟ نہیں پہنے گا۔ پیغمبر نے کڑے ڈالے گا؟ پیغمبر نے یوں متحریں پکڑ کر کے لوگوں کو وہ کچھ کیا؟ کرے گا؟ یہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے چلے گا؟ یہ سنگل، یہ زنجیریں، یہ گھگل، یہ ماٹے، یہ ادھر کی یہ ادھر کی، یہ جو ہے من اپنے اوپر وزن ڈال کے نہایا نہیں، میل ہے، بالوں میں لٹیں، اور لٹوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سارے منظر پاک طاہر پاکیزہ جو ہے نبی، ان کی سیرت، ان کی صورت کو اپنانے والا، ان کے طریقے پہ چلنے والا، یہ نہیں ہوگا۔ کوٹ پیتیاں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ پہنچے سن انہوں نے بار چی سجدہ ٹھیک چھڑیا جی،
اچھا نہیں، ادھر تو کہا جا رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ وہ والی نہیں پیتا، پیتا ہے محبوب کے ہاتھوں، پیتا ہے توحید کے جام، پیتا ہے پاکیزگی کے جام، پیتا ہے تسبیح کے جام، پیتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جام، پیتا ہے پیروی کے جام، یہ پیتا ہے اور اسے چڑھی ہوئی ہوتی ہے، مانتا ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوٹا بچہ اپنی ماں کا پلو نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کا جو سچا ولی ہے وہ کبھی بھی محبوب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ مگر یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اوئے ایتھے بے تھلے ہو کے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو منع ہے، یہ کتے وابیاں نال تا نہیں بہن لگ پیا، گھر میں آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتی رہی بیتتی رہی، ہم دیکھتے رہے پوچھتے رہے، یہ کتے انہاں نال تا نہیں بہن لگ پیا، نہیں، سچے ولی کی علامت الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، کون ہوں گے کہ جو وقت کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنا کے سیرت کو صورت کو ویسا نبھائیں گے، اور پانچویں ان کی خوبی، پانچویں علامت، پانچویں نشانی، وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انہیں آخرت کے دن کا سزا اور جزا کا ڈر ہوگا۔ یہ کیا کہتا ہے، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، بھیج میرے بینک بیلنس، بھیجئے، کر وہ دے یہ، نہیں نہیں نہیں، جو کر رہا ہے اسے ڈر ہے، میرے رب نے محاسبہ کرنا ہے، میرا حساب ہونا ہے، اللہ نے گاڑ لینا ہے، قدم گاڑنے ہیں، 5 چیزوں کا حساب ہونا ہے، میری زندگی کا، میری جوانی کا، میرے عمل کا، میرے کمانے کا، کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ تھا، وہ ادھر ادھر کی نہیں، ایک بھی پیسہ غلط جگہ نہیں لگاتا، اور جو ہے ماشاءاللہ بنا رہا ہو شرک کے اڈے، جوئے کے اڈے، دھمالوں کے اڈے، قوالیوں کے اڈے، ناچ گانے کے اڈے، یہ سارے سلسلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے رب کے سچے ولی، ذرا ایک تو مدینے میں ایسا میلہ دکھا دیجئے، ایسا ٹھیلا دکھا دیجئے، بقی میں کوئی ایسا عرس، کوئی ایسے معاملے دکھا دیجئے، نہیں ملیں گے۔ انہیں آخرت کا ڈر ہوتا ہے، رب کی فکر ہوتی ہے، کل قیامت کے دن کی انہیں پہچان ہوتی ہے، لیکن جب فکر ہی نہیں، نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، پاجی اسی رکھنے سی، تو پھر ولی کا دے سا، وہی جو عیسائیت کرتی تھی، وہی جو یہودیت کرتی تھی، وہی جو جنت کے ٹکٹ بیچتی تھی، ہمیں مان لیا ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن نہیں، آخری رنگ اور آخری شرط اللہ کے ولی کی، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، رب کی تقدیر کے اوپر، اس کے جو ہے تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پہ اس کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن ولی کون ہے، جو آج کا ولی ہے، 2 نمبر ولی ہے، اسے وقت سے پہلے چاہیے ہوتا ہے اور مقدر سے زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کے اوپر راضی نہیں، اس نے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے ادھر ادھر کی کر کے، آئیے ایک سچے ولی سے ملوا رہا ہوں، 2 نمبری روپ میں۔ سب سے پہلے فیصل آباد میں اسے 89 میں دیکھا، جامع سلفیہ سے نکلا، جمیل آباد سے ایک گاڑی میں چڑھا تو سبز جبہ پہنا ہوا سیال کوٹ کی بولی بول رہا ہے، مجھے خیر آتی تو نہیں ہے لیکن جو اس کا لب و لہجہ تھا تھوڑا سا، چڑھتے ہی کہنے لگا، لو پاجی میں تو آڈے کل خود ٹور کے آ دیا جے، اللہ دا ولی جے، میرے کل سرما لے لو، 2 سلائیاں پا لیا دیا جے، 3 روپے میں نو بٹا دیا جے، میرے بچے کو روٹی روزی کھا لین دے، میرا کوئی فائدہ ہو جائے دا، اج زندہ ولی ٹور کے آیا، دے چھڈو کچھ، تے جدن میں مر گیا تسی آنا بکرے لے کے، دیگاں لے کے، چھترے لے کے، کھا پی تسی جانا، ڈکار دے کے کہنا اسی ولیاں نو دیں تے سانو کچھ نہیں جے لبنا، نہ میرے بچیاں نو جانا دینا تے اج بٹا دو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، آؤ میں نے تعویذ اتنے سال چلا کاٹ کے، مری کی پہاڑیوں میں بیٹھ کے، پنڈی کے کوچوں میں بیٹھ کے، فلاں فلاں جگہ پہ میں نے یہ جو ہے اس وقت تعویذ لکھے ہیں، یہ لے لیں اس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے، آپ اگر اس کو ڈولے کے ساتھ باندھیں گے، دشمن کے اوپر غلبہ یہ کریں گے تو وہ ہوگا، امتحان میں پاس۔ پھر کہنے لگے جی لے جاؤ، مینو ایک بچہ پوچھدا، بابا جی میں پاس ہو جاں دا، میں کہا نہیں پوت تو فیل ہوئیں دا، بابا جی تویز لیا پھر فیل ہوندا، ہاں پوت تو پڑھنا نہیں، تویز نے تو امتحان چ بہ کے نہیں لکھنا، تو فیل ہی ہونا۔ پھر کہنے لگا میرے پاس رنگ ہیں، کڑے ہیں، چھلے ہیں، بواسیر کا درد ختم، جوڑوں کا درد ختم، کمر کے کڑے کا درد ختم، آئیے لیجئے، دشمن کا مقابلہ ہو، آپ جیتیں۔ کہنے لگا پر بابے ہونی نو آپ 10 سال تو جیڑی یہ بواسیر ہوئی دی چھلے پائے پر ختم نہیں ہوئے، تسی لے جو شاید تہانوں فائدہ ہو جائے۔ حضرات سچ بولیے، حقیقت بولیے، لوگوں کو سچ بتائیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب کے ولی نے سچ بولا، حقیقت دی ہے، شریعت دی ہے۔ اور آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے کہا
کہ دنیا کے آج کے جو ولی ہیں نا، یہ پی ایچ ڈی کرواتے ہیں، جو پیغمبر تھے وہ ولی نہیں تھے، وہ تو صرف لوگوں کو نرسری پڑھاتے تھے، رٹا لگواتے تھے، جیسے الف بے بچے کو پڑھاتے ہیں نا۔ تو شریعت میں نبی کی شریعت کیا ہوتی ہے؟ الف بے پڑھانا، رٹے لگوانا کہ تیرا اللہ ایک ہے، پیغمبر ایسے ہیں، قرآن یہ ہے، کتاب یہ ہے، سنت یہ ہے۔ حقیقت، رموز، اوقاف اور معرفت ان تلک پہنچی ہوئی دنیا کون ہوتی ہے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی حج پہ نہیں، اپنی مستیوں کے اندر لوگوں کی قبروں کے اوپر، قبرستانوں میں راتوں کی وارداتوں میں ملوث۔ حضرات آئیے سچے ولی کو پہچانیے، 6 رنگ دیکھیے۔ اگر تو وہ رب کی توحید کا علم بردار ہے، ولی سچا ہے۔ اگر شرک کی دعوت دے رہا ہے، جتنا مرضی چٹا گورا اچا لمبا خوبصورت کیوں نہیں، معاملہ 2 نمبر ہے۔ اور اگر اسے حساب و کتاب کا ڈر، اللہ کا خوف، نظروں میں شرم و حیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عثمان رب کے ولی ہیں، فرشتے شرماتے تھے کہ نہیں؟ آسمان کے فرشتے بھی جس کی حیا کرتے ہیں وہ رب کا ولی ہے۔ لیکن یہ کون ہے جس کو دیکھ کے شاید فرشتوں کی بھی نظریں نیچی ہو جاتی ہوں کہ یہ حرکت کر رہا ہے تو کر کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جینون شوہر بنایا، یہ 300 بچے دینے کے لیے تیار پیر بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ زمین ہل کیوں نہیں گئے؟ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ حضرات آئیے سچے ولیوں کو پہچانیے۔ سچا ولی کبھی کی عزت نہیں لوٹے گا، کبھی کسی کا جو ہے مال ناجائز طریقے سے نہیں کھائے گا، کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، کبھی وہ لوگوں کو شرک کی دعوت نہیں دے گا، کبھی وہ ان کو جو ہے عرس میلے ٹھیلوں اور اللہ کی بغاوتوں پہ نہیں ابھارے گا۔ جب بھی بلائے گا شریعت کی طرف، اطاعت کی طرف، خوبی کی طرف، اچھائی کی طرف۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ چند لفظ پیار کے لے کر کے دنیا کی تو باتیں کرتا ہے، 2-4 لفظ پیار کے میں لے کر کے کیا کروں؟ دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے، مکمل نشانیوں والا کوئی ولی ملا دے، میں خدمتیں کروں۔ اگر تجھے نہیں ملتا تو آ میری جماعت میں، اللہ کا شکر ہے قدم قدم کے اوپر تجھے یہ ولی ملیں گے۔ ان کی قبر معصوم، ان کی رحمت، ان کے معاملے، ان کی دعوت، ان کا دین، ان کی جو ہے رویے، ان کی اخلاقیات، ان کی نظریات، ان کی سوچ، ان کے عقائد آپ کو مقدس ملیں گے، پاکیزہ ملیں گے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔